رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تیسرا سبق تفسیر شریف کا پڑھنے لگے ہیں۔ یہ پہلے بنیادی چند فصلیں چل رہی ہیں، ان میں سے آج تیسری فصل جو کہ چند لفظوں میں باتیں وہی کروں گا کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک کچھ ٹائم نہیں نکل پا رہا کہ جس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھا سکوں۔ ابھی ٹائم تھوڑا مل رہا ہے، چونکہ جلد از جلد انشاءاللہ العزیز اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل بن جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کا سبق زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ اور آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ قرآن کا نزول حضور پر کیوں ہوا، اور پھر قرآن کریم کے نزول کے معنی، پھر قرآن کتنی بار نازل ہوا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ گویا کہ آج کے سبق کا موضوع یہ بن جائے گا کہ قرآن اور حدیث کا فرق، یا قرآن اور حدیث میں فرق، یہ ایک موضوع بنے گا آج کے سبق کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں۔ جی، موضوع جو لکھنا تو لکھ لیں، قرآن اور حدیث میں فرق، یا قرآن اور حدیث کا فرق، یا حدیث میں فرق، جو مرضی چاہے لکھ لیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں، قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں، رب تعالیٰ کی وحی ہیں دونوں، حدیث بھی اور قرآن بھی، اور دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ انسان پر دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے ان میں کہ قرآن کریم کی عبارت یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مضمون بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ عبارت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور مضمون بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور کہ جس میں یہ سمجھے کہ گویا جس طرح حضرت جبریل امین نے آ کر سنایا یہی قرآن، اور اسی طرح ہی بغیر کسی فرق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا دیا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور حدیث یہ ہے کہ مضمون تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مضمون رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ حضور کے اپنے ہی ادا ہوتے ہیں۔ مضمون رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ حضور کے اپنے ہیں، اپنے الفاظوں سے حضور نے جو فرمایا، لیکن اس مضمون کا رب کی طرف سے آنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ مضمون بطور الہام آیا ہے نبی کے پاس، یا پھر وہی مضمون جو ہے نا بطور فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے، بذریعہ فرشتہ۔ یعنی یا بطور الہام ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حضور نبیوں کے اوپر بھی الہام ہوتا ہے، یا پھر بذریعہ فرشتہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے حدیث، مضمون رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن الفاظ حضور کے اپنے ہیں، ادا حضور نے اپنے الفاظوں سے فرمایا ہے۔ آگے حدیث اور قرآن ہیں دونوں وحی الہی۔ جی مت کو یہ سمجھے کہ جناب جی نہیں جی حدیث تو ہوتی ہے وہ جو حضور فرما دیں اور قرآن وہ ہے جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دونوں چیزیں رب تعالیٰ کی طرف ہوئی ہیں۔ فرق یہ کہ جیڑی حدیث ہے وہ حضور اپنے الفاظوں نے ادا فرمائے نے لفظوں نو، قرآن وہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس طرح عطا فرمایا حضور نے اسی طرح آگے سنا دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے بس۔ لیکن اس طرح قرآن کا ماننا اور حدیث کا ماننا دونوں کا ہی ضروری ہے، دونوں کی ہی اطاعت ضروری ہے، اور عمل کرنا بھی دونوں پر ضروری ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کو بطور تلاوت ہم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کے اندر حدیث بطور تلاوت ہم نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت ہی کریں گے۔ ایک یہ فرق بھی سامنے آتا ہے، دونوں وحی الہی۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ جی کیوں؟ عمل جو ہوتا ہے نا، عمل مضمون کے اوپر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظوں کی ہوتی ہے۔ ان لفظوں کو سمجھا جائے، عمل مضمون کے اوپر ہوتا ہے، تلاوت جو ہوتی ہے وہ لفظوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام جو ہیں حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں، کہ کس طرح منسوخ ہو سکتے ہیں اس کی وضاحت ہم جناب جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 میں کریں گے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، وہاں پر انشاءاللہ کھلم کھلی اس کی وضاحت کریں گے کہ کیسے جناب علی قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں، وہاں پر کھلم کھلا انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ آج تو ابتدائی باتیں میں بطور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کے پاک قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا حالانکہ ثابت ہے قرآن میں، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا قرآن سے ثابت ہے، مگر حدیث نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ حدیث نے ہی اس کو منسوخ کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا پیغمبر، ہمارے نبی مسلمانوں کو قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں، قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر حدیث ماننے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو پھر حکمت کا ذکر قرآن میں نہ آتا۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے نا کہ میرے نبی قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس لیے تو اللہ رب العزت نے جناب علی کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ جی ہاں، فقط کتاب کا ذکر اگر کافی تھا تو پھر حدیث کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب علی قرآن ناقص ہے۔ مت کو یہ سمجھے کہ جناب علی اگر حدیث ماننے کا مطلب ہے تو پھر قرآن ناقص ہے۔ بھئی یہ جو سمجھا جائے کہ جناب علی حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے تو پھر قرآن ناقص ہے اس لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے، جس طرح کہ وہ پرویزی فرقے والے اس طرح کے ذہن رکھتے ہیں، وہ کراچی والے
کہ بس صرف ہم جناب جی قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو مانتے نہیں. وہ فرقہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں نام سنا ہے. وہ کہتے ہیں صرف ہم قرآن کو جناب جی مانتے ہیں, بس حدیث کو مانتے نہیں ہیں. اگر کوئی بات کہاں بھی جناب ہم تو جناب جی حدیث کو مانتے, وہ کہتے ہیں کیا یار قرآن ناقص تھا, اس طرح کا سوال کرتے ہیں. حالانکہ دونوں وحی الہیہ ہیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ دونوں وحی الہیہ ہیں. لیکن حدیث کے ماننے کے ساتھ ساتھ یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن ناقص ہے. قطعاً یہ لازم نہیں آتا. قرآن پاک بالکل مکمل کتاب ہے, مکمل کتاب ہے. تو پھر ظاہری بات ہے اس مکمل کتاب کے مکمل مضامین جناب جی حاصل کرنے کے لیے مکمل ہی انسان کا ہونا ضروری تھا, اور وہ نبی ہیں. مکمل انسان تو نبی ہیں. مکمل کتاب کے مکمل مضامین حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کا ہونا ضروری تھا, اور وہ نبی ہیں جو مکمل انسان ہے. رتی بھر میں انہیں کمی نہیں آ سکتی. اور ظاہری بات ہے سمندر میں موتی تو ہیں, سمندر میں موتی ہیں, لیکن ان موتیوں کو نکالنے کے لیے ایک غوطہ خور کی ضرورت ہوتی ہے, جو غوطہ لگائے اور جناب جی تیرنا جانتا ہو کہ جناب جی میں غوطہ لگاتا ہوں اور نکالنا جانتا ہوں, نکلنا بھی جانتا ہوں. غوطہ خور ہونا چاہیے. اگر غوطہ خور نہ ہوا تو مر گیا, خود ہی ڈوب جائے گا, دوسرے نے مارے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میرے اشارے نہیں سمجھے, میرا خیال ہے غوطہ خور ہونا چاہیے. ایویں نہیں کہ ہر اناڑی جو جناب جی غوطہ کھاوے سمندر دے وچ تے مر ہی جانا ہے. جناب علی اس سمندر دے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اور قرآن بھی, اس سے مسائل اخذ کرنے کے لیے ہر شخص کا کام نہیں ہے. مت کوئی جناب جی بدھو اٹھے اور کالج کا لڑکا ہو کر جناب جی بس ویڈیو بنانا شروع کر دے, بند کمرے میں میں یہ بیان کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. خود بھی بڈھے گا تو دوسرا بیڑا ہی غرق کرے گا. ہر شخص کا کام نہیں قرآن دے جو مسائل اخذ کرنا. مسئلہ نہیں سمجھ آیا یار؟ کیوں؟ اگر ہر شخص دا کم ہونا نا قرآن دے جو مسئلے اخذ کرنا نکالنا, پھر سوال ہے پیدا ہوتا ہے نبی کیوں آئے نے, پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ کہ اگر ہر بندہ ہی قرآن سے مسائل اخذ کر سکتا ہوتا, پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ مطلب یہی تھا کہ یہ ایک کامل اور مکمل کتاب ہے. اس مکمل کتاب کو جناب جی اس کے مکمل مضامین حاصل کرنے کے لیے ایک مکمل انسان کا ہونا ضروری ہے, اور وہ مکمل انسان ہی آ کر آگے سمجھا سکتا ہے. اس مکمل کتاب کو مکمل انسان ہی آگے آ کر سمجھا سکتا ہے. ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ جو جناب جی موچ ڈنڈا اٹھے قرآن دے جو مسائل اخذ کر کے جناب جی بیان کی بھی ہوا ہے. ہر کسی کا کام نہیں ہے. جی ہاں, اس سے واسطے تو رب تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں. مت کو یہ سمجھے کہ نہیں جناب جی ہر بندہ جیڑا ہے انہوں پڑھ سکتے قرآن دا ترجمہ اٹھا کے پڑھو جناب, خصوصاً وہابی طبقہ یا وہ جہلمی طبقہ یا وہ پرویزی طبقہ. ایک کہتے ہیں نہیں جناب قرآن اٹھاؤ, ہر تو جا 4 جماعت سکول میں پڑھیا نہیں, ترجمہ پڑھ, قرآن کی کہندا. مر رہے خود تے ڈوبے ہیں مگر دوسرے نہ بوڑ. وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ وہی کام ہویا ہے کہ بلا قرآن شریف کے مسائل اخذ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ وہ مکمل انسان ہے اور اس مکمل کتاب کو آگے سمجھائیں گے. جی لیکن اس کی پوری بات انشاءاللہ العزیز آگے کریں گے. آج صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں فرق سمجھانا مقصد تھا, اس لیے یہ بات درمیان میں چھڑ پڑی. تو جس طرح قرآن شریف کے ہوتے ہوئے حدیث پاک کے ماننے کی ضرورت ہے, تو اسی طرح حدیث کے ماننے سے قرآن کا جناب جی ناقص ہونا یہ بھی لازم نہیں آتا.
حدیث کے ماننے سے قرآن کا ناقص ہونا بھی لازم نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو تو فقہ کے ماننے کی بھی ضرورت ہے، فقہ کی بھی ضرورت ہے، اور فقہ ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جناب جی قرآن اور حدیث دونوں ہی ناقص ہیں۔ مت کوئی پاگل شخص اٹھ پوے کہ جناب یہ نہیں فقہ تسی کدوں کٹ کے لے آندی ہے، اسی تو انہیں اماموں مندے نہیں، اسی تو ڈریک حدیث پڑھنا لے، اسی تو کسی دی تابع داری نہیں کر دے، کسی دی تقلید نہیں کر دے، حالانکہ در حقیقت کنجر خود کر رہے ہوندے نے۔ پوچھو اہل حدیث کو تو سب بخاری شریف پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے؟ امام بخاری دی تقلید کر دیں کہ نہیں کر دے؟ سیاست جی کیڑے امام دی تقلید نہیں کر دے؟ انہوں نے کہا نکلو سیاست تو ہٹ کے کوئی اور حدیث دی کتاب سامنے سامنے پیش کرو، کہو امام کہ انہوں نہیں انہوں حدیث تو علاوہ کوئی اور حدیث ہے جیڑی ایسا ڈریک حضور تو لئیے؟ کوئی ہے ایسا؟ خود تو امام بخاری دی تقلید کر رہے ہیں۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جیڑا کسی دی تقلید نہ کر رہا ہوئے، کوئی ایسا شخص نہیں۔ اگر ایسا ایسا بخاری دی تقلید نہیں کر دے پھر حضور تو ڈائریکٹ تھانوں کیڑی کتاب ملی ہے؟ ڈائریکٹ کیڑی کتاب تھانوں صحابہ تو ملی ہے؟ صحابہ دی تو تھانوں تقلید کرنی پینی ہے، نبی دی تقلید تو کرنی پینی ہے۔ تو وہ پاگل شخص یہ ہے کہ جڑا نہیں جی اساں کسے نہیں مندے، اساں کسے فقہ وقہ نہیں مندے۔ یہ نوی قوم اٹھی ہے چلونگڑے کہ یہ چوہے کہاں گے اور کی کہاں گے جی۔ تو فقہ کی ضرورت ہے، اور فقہ کے ماننے سے قرآن اور حدیث کا انکار لازم نہیں آتا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عام حکم فرمایا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 59، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کرو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے میں امر والوں کی، یعنی علماء مجتہدین کی۔ یہاں سے علماء مجتہد مراد ہیں، اولو الامر منکم سے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور علماء مجتہدین کی اطاعت کرو۔ جہاں علماء مجتہدین کی بات ہو رہی کہ ان کی جناب جی اتباع کرنی چاہیے، ان کے نقش و قدم پہ چلنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے حکم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں علماء مجتہدین کی بات ہو رہی ہے وہاں کیا خیال ہے کہ امیر معاویہ علماء میں سے نہیں تھے یا مجتہدین میں سے نہیں تھے؟ وہ کون سا بے وقوف ہے کہ جناب جی امیر معاویہ کے اوپر اعتراض اٹھاتا اور کہتا جناب جی یزید تو اس کا بیٹا تھا، اس نے جان بوجھ کر اس کو جناب علی وہ امیر بنایا ہے؟ وہ بے وقوفا تو چوہا کتھے، او نبی دا صحابی سی، تو بھونکے جناب جی یہ تا کوئی جناب جی سورج تو منہ کر کے تھوکنا لگا لے، تھوکا اپنے منہ تے آنی اور کدھر جانی ہے؟ بلگل اور چھڑ جائے گی، اگے باسا بڑیاں آنیاں نے انشاءاللہ اور عزیز پھر چنگی ریج نکالاں گا پورے دلائل دے نال۔ علماء مجتہدین اللہ فرماتے کہ ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل جو منقول ہو وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ ہو، وہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ ہو، مگر سنت جو ہے نا، سنت صرف ان اقوال اور اعمال کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے لائق عمل ہو۔ سنت صرف انہی کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہو۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی کہ تم میری سنت پر چلو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی میری بات پر چلو، نہ فرمایا کہ میری سنت پر چلو، میری سنت پر عمل کرو۔
اسے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا نا علیکم بسنتی، اہل سنت تو مذہب ہو سکتا ہے، علیکم بے حدیثی تو نہیں ہے نا. تو اہل حدیث سرے سے مذہب ہو ہی نہیں سکتا، سرے تو مسلک ہی نہیں ہو، مذہب ہی نہیں ہو سکتا. اہل حدیث اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا. ہاں مسلک اہل سنت ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی. تو اہل حدیث کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ جناب میں اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام حدیثوں پر عمل کرنے والا، تمام حدیثوں پر عمل کرنے والا. وہ کون شخص ہے بھائی؟ تمام حدیثیں، کوئی حدیث منسوخ بھی ہے، کوئی ضعیف بھی ہے، کسی کو چھوڑ دینے کا حکم بھی ہے، کوئی موقوف بھی ہے، کوئی مرفوع بھی ہے. کس حدیث پہ عمل کرے گا؟ اگر کہے کہ میں جناب جی اہل حدیث ہوں، جب کوئی پیش بات کی جائے حدیث پیش کی، نہیں جی یہ تو ضعیف ہے ہم مانتے ہیں، مرے اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ہونا جو ہر حدیث میں مننے. میری گل نہیں سمجھ آئی، میرا خیال ہے چھوڑو یہ، پھر کسی اور سے چلی جائے گی. لہٰذا کوئی ایسا شخص کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا. گل نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ تمام حدیثوں پر عمل کرنا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام حدیثوں پر وہ عمل کر سکے. اس لیے ہاں اہل سنت ہو سکتا ہے، سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے، کوشش کرے تو سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے. آج کا سبق یہاں تک کہ کل انشاءاللہ العزیز آگے چوتھی فصل پڑھیں گے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.